اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کے ساتھ آپ کے پروز سیکشن کا چیپٹر نمبر 5 ڈسکس ہوگا آن ڈسٹرائنگ بکس۔ سر جان کولنگ اسکوائر اس کے رائٹر ہیں، 1884 to 1958 ان کا لائف اسپین۔ سیوڈینم سولومین ایگل، مطلب ان کا قلمی نام سولومین ایگل رہا، کافی عرصہ یہ اس نام کے ساتھ لکھتے رہے۔ تھوڑا سا عطر کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برٹش پوئٹ، ہسٹورین، کرٹک اینڈ لٹریری ایڈیٹر، ادبی مدیر کے طور پر ان کی بہت ساری خدمات ہیں انگلش لٹریچر کی دنیا میں۔ ایجوکیٹڈ ان بلنڈن اسکول اینڈ سیف جانز کالج، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ لٹریری ایڈیٹر آف نیو اسٹیٹس مین اینڈ لندن مرکری، یہ دونوں میگزین انگلینڈ کے بہت ہی مشہور میگزین تھے جن کے اندر ادبی اور سیاسی ٹیسٹ میں لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 1933 میں ان کو سر کا خطاب ملا۔ یہ تھا ایک مختصر تعارف آپ کے جیسی اسکوائر کا۔ اب ہم اس چیپٹر کی جانب بڑھتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ان کی مشہور کتابیں اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو ایسے ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، یہ ان کی کتاب بکس ان جنرل سے لیا گیا، اور بکس ان جنرل کی بھی فرسٹ سیریز سے لیا گیا جو کہ 1918 میں پبلش ہوئی، ان کی بکس ان جنرل۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں جیسے اسکوائر کہتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی سپاہیوں کو بہت بڑی تعداد میں پبلک کی طرف سے کتابیں موصول ہوئیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ان کتابوں کو چھاننا بہت ہی دلچسپی پر منحصر تھا، مطلب دلچسپ تھا میرے لیے، اور ان کتابوں میں میرے لیے بہت ساری دلچسپیاں تھیں۔ تو میں نے جب انہیں چھاننا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ 20 سال پرانے میگزین اٹھا کے لوگوں نے ان بنڈلز میں دیے ہوئے ہیں سپاہیوں کو۔ اس کے علاوہ لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز دی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ وٹاکرز کی جنتریوں کے پرانے ایڈیشنز بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا جب میں نے یہ سارے ان بکس کو چھانا، میں نے یہ سوچا کہ میں بھی جو پبلک ہے انہوں نے بھول کے سپاہیوں کو اس طرح کے بکس دی ہوں اور وہ بنڈل میں کہیں بھولے ہوئے آ گئی ہوں۔ لیکن پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بکس کے حوالے سے اس نے کہا کہ دو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی۔ پہلی کیٹیگری وہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھٹکارا پا رہے ہوتے ہیں بک سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بکس ابھی ہمارے پاس ہیں تو ہم نے اگر یہ پڑھ لی ہیں تو ان کی اب ہمارے گھر میں، ہمارے روم میں، ہمارے آس پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہمیں ضائع کر دینا چاہیے، کہیں بیچ دینا چاہیے، کسی کو دے دینا چاہیے، یا پھر انہیں جلا دینا چاہیے، جو بھی۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت احتیاط سے بڑی سنبھال کے بکس کو رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ میں نے موسٹلی الٹریٹ دیکھے ہیں، مطلب ناخواندہ جو لوگ ہیں جن کا اتنا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہوتا، ان کو کچھ بھی پیپر پہ لکھا ہوا مل جائے وہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ اسے ایک بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی کام کی بات لکھی ہوگی کہ جو ہمارے کام آئے گی بعد میں، لیکن وہ کبھی بھی اس بک کو یا اس پیج کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ یہ دو کیٹیگریز اس نے بتائی ہیں کہ بک کی شکل میں پرنٹڈ فارم میں انہیں کوئی بھی چیز ملے تو وہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں کتابوں کو ضائع کرنے کا جو کام ہے وہ پبلک ڈیوٹی ہے، کہ وہ عوام پر منحصر ہے کہ وہ کون سی کتابوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور کون سی کتابوں کو وہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو یوزلیس بکس ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا یا ان کو تلف کرنا پبلک ڈیوٹی ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دو بینیفٹس اس نے یہاں پہ بتائے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کتابوں کو تلف کرنے کے، کتابوں کو ختم کرنے کے یا کسی کو دینے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نئی کتابیں ہم نے لانی ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں جگہ مل جاتی ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لواحقین کو اس کی جو کتابیں ہیں ان کو سنبھالنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر وہ اسی طرح کہتا ہے کہ کتابوں کو جو پھینکنا ہے، کتابوں کو تلف کرنا ہے، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں بھی اس تکلیف سے گزرا، مجھے بھی کہیں کتابوں کو پھینکنا تھا یا کتابوں کو تلف کرنا تھا، کتابوں کو ریپلیس کرنا تھا، تو میرے ساتھ بھی بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا۔
وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت ہی چھوٹے سے لیکن بہت اونچے فلک بوز فلیٹ میں رہتا تھا چلسی علاقے میں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان میں سے میرے اس روم میں بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دلچسپی جن میں نہیں تھی، ایسی بہت ساری پوئٹری کی بکس، ایسی بہت سارے میگزینز، ایسی کتابیں، یوز لیس مٹیریل اس کے پاس جمع ہو گیا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہی سوچا یا تو ان بکس کو میں کیا کروں، پھینک دوں، کہیں کسی کو دے دوں، یا پھر ایسا کروں کہ ان کو جلا دوں. پھر دوسرا بات اس نے یہ یہاں پہ کہی ہے کہ مجھے کسی ٹائم ایسا بھی لگا کہ میں کیا ان بکس کو اسی روم میں رہنے دوں اور اپنے لیے کوئی دوسرا روم لے لوں. مطلب کہ وہ ان بکس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا بکس کو تلف کرنا، بکس کو سارٹ آؤٹ کرنا، کہ جس طرح سے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بکس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جس طرح کہ بلی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ مطلب اگر کوئی بلی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ اس بلی کو کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ تھیلی میں بند کریں گے اور اسے جا کے دریا میں بہا دیں گے. تو اسی طرح میں نے بھی یہی کیا کہ ہمت باندھی، ساری بکس کو ایک بوری کا میں نے بندوبست کیا، اس بوری میں انہیں میں نے ٹھوسا، اس کے بعد شولڈر پہ رکھا اور آدھی رات کو ان بکس کو لے کر میں دریا کی جانب بڑھا. وہ یہ کہتا ہے کہ آدھی رات تھی اور سڑک پہ روشنی تھی، سنسان ویرانی تھی، کوئی بھی اس ٹائم وہاں میں باہر نہیں تھا اور اتنی زیادہ باہر ٹھنڈ تھی. اس کے باوجود میں نے وہ تھیلی اپنے کندھے پر اچھی طرح رکھی اور میں گلی میں نکل گیا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ مجھے اگر کوئی راستے میں مل گیا تو میں اسے کیا کہوں گا. پھر اس نے اس چیپٹر میں آپ اگر پیراگراف نمبر 5 میں دیکھیں تو آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے راستے میں ایک پولیس والا نظر آیا اور وہ اس وقت تہ خانوں کی اور کنڈیاں چیک کر رہا تھا اور میں کافی اس سے چھپا کے وہاں سے گزرنا میں نے شروع کیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے یہ سوچا کیا پتہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اس بوری میں کیا اٹھایا ہوا ہے، اور کیا پتہ اس کو یہ شک ہو کہ اس بوری میں نے کوئی چوری کا مال اٹھایا ہوا ہے اور وہ میرے سے کوئی کسی بھی طرح کی تفتیش کرنا شروع کر دے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آئی کوڈ بی اور انویسٹیگیشن، کہ اس وقت میں اس کی تفتیش کا جواب بھی دے سکتا تھا کیونکہ میں اسے کھول کے بتا سکتا تھا کہ میں اس بوری میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو اپنے بکس کو ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا خاموشی سے اور قدموں کی وہ کہتے ہیں نا کہ آواز آئے بغیر پاؤں کو اٹھا کر چل رہا تھا. اور اسی طرح جب میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھا، دریا کے کنارے پہنچنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک اور قدموں کی چاپ کی آواز آئی، مطلب قدموں کی آواز آئی. تو میں پھر سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب یہ کس کی آواز ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک راہگیر تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کی نظر کہیں میرے پہ پڑ گئی تو پتہ نہیں کتنے کوسچنز ہوں گے یا وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، لیکن میں فضول ہی سوچ رہا تھا. اس نے میری طرف بالکل نہیں دیکھا اور وہاں سے گزر گیا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اور اسی طرح سے مجھے کسی کے چلنے کی وہاں سے آواز آئی، لیکن میں اپنی اتنی زیادہ سوچوں میں مگن تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون گزرا وہاں سے. لیکن پھر میں اس تھیلے کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچنے لگا اور جا کے دریا کے کنارے پہنچا اور پھر میں وہاں جا کے رک گیا. پھر میں نے یہ کہا کہ واٹ اباؤٹ دا اسپلیش، کہ اس چھپاکے کا کیا ہوگا، کہ جب میں دریا میں ایک بھاری بھرکم بوری اٹھا کے پھینکوں گا تو پانی سے ایک آواز تو آئے گی، تو اس کا کیا ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ a man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of the arms, a great splash in the water. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدھی رات ہو، ایک تنہا آدمی ہو اور دریا کے کنارے کھڑا ہو اور اس کے بازو کی موومنٹ سے پانی میں ایک زوردار چھپاکا ابھرے. تو اس ساری بات سے تو لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھی اس نے کوئی بیبی آ کے پھینکا ہے یہاں پہ. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جو لندن کانسٹیبل ہے، جو لندن کی پولیس ہے، وہ کبھی بھی میری اس بات پہ یقین نہیں کرے گی کہ اتنی آدھی رات میں ایک شخص تنہا دریا کے کنارے ایک بوری میں کتابیں لے کے کھڑا ہے. انہوں نے تو پکا میرے پہ یہ شک کرنا ہے کہ میں نے کسی بیبی کو آ کے پانی میں پھینک دیا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آخر کار میں اس پوائنٹ تک پہنچ گیا اور اپنے آپ کو بڑے میں نے اپنے آپ سے بڑے کوسچن کیے، بڑی لان تان کی میں نے اپنے آپ کو کہ یار تو کیا چیز ہے کہ اپنے فرینڈس کے سامنے تو تم نے ایک ماسک پہنا ہوا ہے، ایک بہروپ اوڑھا ہوا ہے کہ تم ایک بہت بہادر انسان ہو اور بڑے نڈر ہو، لیکن تم کتنے بزدل ہو، کتنے ڈرپوک ہو. اور
یہ ساری میں نے اپنے سے باتیں کی، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اس موقع پہ، اس پوائنٹ پہ میں نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. اتنی میرے اندر ہمت آ گئی. اف یو فیل ناؤ یو مسٹ نیور ہولڈ یور ہیڈ اپ اگین. اور اپنے آپ سے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آج تم ناکام ہو جاتے تو تم کبھی اپنا سر اٹھا کے نہیں جی پاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ضمیر کی عدالت میں بھی انسان نے پیش ہونا ہوتا ہے، اور اپنے اندر کی جو آواز ہے وہ انسان کو زیادہ ٹھیک بھی کر لیتی ہے، اور کبھی کبھی اتنی زیادہ ہم اپنے ضمیر میں جکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا. تو وہ اس آواز کی بات کر رہا ہے کہ اگر آج تم نے یہ کام نہ کیا تو تم کبھی یہ کام نہیں کر پاؤ گے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ٹوک اے ہیو، میں نے ایک سانس لیا. the sack dropped sheer, a vast splash, then silence fell again, no one come, I turned home. کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی، اور ہمت کر کے وہ تھیلا جو بھاری بھرکم اس نے بوری اٹھائی تھی وہ میں نے پھینکی پانی میں، اور ایک زوردار چھپاکا ابھرا اور بہت دور تک آواز گئی، لیکن کسی نے میری طرف نہیں دیکھا. خاموشی طاری رہی، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی میری طرف نہیں آیا، اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. ٹوٹلی اس میں یہ بات ہوئی تھی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آتے ہوئے میں ان کتابوں کے بارے میں، لاسٹ پیراگراف میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ آتے ہوئے میں ان کتابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بڑا مجھے ان کتابوں کے بارے میں سوچ کے مجھے ترس آ رہا تھا، کہ دکھی ہو رہا تھا میں اپنے دل میں کہ وہ کتابیں ابھی تک پانی کی وہ اس تہہ میں چلی گئی ہوں گی، اور اس تھیلے سے کچھ نکل کے بکھر چکی ہوں گی، اور مٹی ان کے اوپر آ چکی ہوگی. کچھ کتابیں اس مٹی کے نیچے سمندر کی تہہ میں، اس دریا کے پانی کی تہہ میں دب گئی ہوں گی، اور ابھی ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی خطرناک، اتنی بری، اتنی معصوم کتابیں، انہیں پوری دنیا بھول چکی ہوگی، اور اوپر سے دنیا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کام سارے جاری رہیں گے، اور وہ بیچاری اسی پانی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی قسمت اتنی بری نہیں تھی. their fate was worse than they deserve. کہ ان کی قسمت اتنی بری نہیں تھی جتنا ان کے ساتھ ہوا. So the writer slightly criticized upon our behavior about old books. اس پوری جو آپ نے ابھی تک جو کہانی سنی، اس میں جو رائٹر ہے آپ کا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں ایک تنقید کر رہا تھا پرانی کتابوں کے بارے میں، ہمارے رویے پہ، کہ ہمارا جو رویہ ہے پرانی کتابوں کے بارے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں. اور ایک بار اس نے بھی ان کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ ان سے کتنی مشکل سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا. یہ تھی آج کی اس چیپٹر کی شارٹ سٹوری، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آسان الفاظ میں اس کی ایکسپلینیشن. اب اسٹوڈنٹس آپ اسے ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے، آپ کو یہ زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی آپ کو اس کی سٹوری، اور بہت ہی فنی اور بہت ہی سسپینسو وے آف رائٹنگ میں رائٹر نے آپ کے سامنے یہ کہانی رکھی ہے. اب ہم جاتے ہیں اس چیپٹر کے نیو ورڈز کی طرف، کہ اس چیپٹر کی جب آپ ریڈنگ کریں گے ورڈ ٹو ورڈ تو آپ کو جو نیو ورڈز ملیں گے، ایک ہے ایبسرڈ، میننگ لیس، بے معنی انداز میں. ایکومولیٹ ہے، اسمبل، گیدر، کلیکٹ، کسی چیز کو اکٹھا کرنا. امپرووائز ہے، امپرووائز مین کہ کسی چیز کا انتظام کرنا. ٹیننسی ہے، ریزیڈنس، جس رہائش میں، جس کمرے میں وہ رہتا تھا اس کی وہ بات کرتا ہے. ایوکٹ، ریموو، گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا حاصل کرنا. ریومینیشن کی گہری سوچ میں تھا، جب وہ وہاں دریا کے کنارے گیا تو اسے بہت گہری سوچ تھی کہ میں نے ان بکس کو کیسے پھینکنا ہے، کس طرح سے انہیں ٹھکانے لگانا ہے. سیویجلی کا مطلب ہے میڈلی، فرسلی. ریزولوٹ مین ڈٹرمائنڈ، فرم. کنٹمپٹیبل، ہیٹفل، لوتھسم کہ نفرت انگیز. فرونٹلی، انتھوزیاسٹکلی، پیشنیٹلی، بڑے جوش و جذبے سے کسی کام کو کرنا. سویگ کہتے ہیں پلنڈر، لوٹ مار کا سامان، چوری کیا ہوا سامان. اسٹروڈ، آئسولیٹڈ کہ تنہا رہنا، آئسولیٹ ہونا. لان، الون، تنہا، تنہائی. اسٹروڈ تنہائی کو کہتے ہیں. تو یہ تھے آپ کے نیو ورڈز اور ان کے سنونیمز. لیکن آپ نے اسٹوڈنٹس ان ورڈز کو اکارڈنگ ٹو دا کنٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس کا کون سا مین آتا ہے، اور اس حساب سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. اگر آپ کو ریڈنگ کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے، کہیں سے آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، تو اسٹوڈنٹس آپ کے لیے گروپ بھی بنایا گیا، آپ اس گروپ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا کیا مین ہے، لیکن آپ نے مجھے رسپانس دینا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.